اور فتح کامیابی کامرانی کا مستہ اللہ کے نبی پہلے ہی سنا دی۔ کون سا دشمن کس جگہ پڑا ملے گا، جنگ سے پہلے بتا دیا۔ بعض بزرگوں کی کتابوں میں اس طرح بھی روایت ملتی ہیں، جب ابو جہل کو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لائے اور میدان کا جائزہ لیا اور ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ کل جب جنگ ہوگی تو ابو جہل مارا جائے گا اور اس کی لاش اس لکیر پر پڑی ہوگی، تو امت کا فرعون ابو جہل گھبرایا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کل میری موت کا دن ہے، اب مجھے مرنے اور قتل ہونے سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ ابو جہل کو بھی پتا تھا جو نبی مصطفیٰ کہہ دے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو بات میں نے سنی ہے وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ وہ بات پوری ہو کر ہی رہتی ہے۔ سچ کہا گیا کہ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، یعنی حق وہی ہے جس کی سچائی کی دشمن بھی گواہی دے۔ اور جب ابو جہل خاک و خون میں تڑپ رہا تھا، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، ارد گرد اس کے ساتھیوں کی جماعت موجود تھی، کھڑی ہیں، اس نے مرتے مرتے سوال کیا دیکھو تو میرا جسم اس لکیر پر تو نہیں جو لکیر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی تھی۔ جب ساتھیوں نے غور کیا اور دیکھا تو یقیناً ابو جہل کا دھڑ وہیں پہ اسی لکیر پر تھا جہاں پر نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس لکیر سے ذرہ تھوڑے سے بھی ادھر ادھر نہیں، وہی پر پڑا تھا، اس کے دھڑ پڑا ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات جھوٹی ہو جائے، اس نے کہا کہ میرا جسم کو اٹھا کر کے الگ کر دو تاکہ نبی مصطفیٰ کی کم سے کم ایک بات تو جھوٹ ہو جائے۔ اور بدبخت کافر جو پوری زندگی نبی مصطفیٰ کو غلط ثابت نہ کر سکا، جھوٹ ثابت نہ کر سکا، آج مرتے وقت اس نے ثابت کرنا چاہا۔ اس لعین کے ساتھی اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اے ملک الموت علیہ السلام سنو، ابو جہل بدبخت جھوٹا اور میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، دیری نہ کرو، روح قبض کر لو۔ ملک الموت علیہ السلام نے روح نکالی، ظالم ابو جہل کا جسم ناڑی ٹھنڈا ہو گیا اور اسی لکیر پر لاش پڑی تھی جو لکیر نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کی شان و شکت کا یہ عالم